تو آغاز کریں گے اپنی اس اشرے کی ویڈیو کا برج حمل سے، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اشرے کے وقت کے دوران ان کے مزاج میں بھی تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے، خاص کر اس اشرے کے آخری چند ایام میں یہ اپنے فیصلوں پر نسبتاً ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے اور جس چیز کا تہیہ کر لیں گے اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ یہ معاملات کو لے کر چلیں اور چیزوں کو اپنی سپرویژن میں، اپنی نگرانی میں طے کر سکیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران برج حمل والے افراد اپنے اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے اپنے شریک حیات اور اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج حمل والے افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کچھ غور و فکر کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ان کو کسی طریقے سے بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے آخری ایام میں آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر بھی قابو پاتے نظر آ رہے ہیں اور ان میں ایک واضح کمی لانے میں کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے دوبارہ سے خواہش ابھرتی نظر آ رہی ہے۔ ان کے حوالے سے اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران اگر یہ رشتے کی حصول کے لیے یا رشتے کی بات چلانے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ نتائج آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کی رشتے کی بات کوئی چل رہی تھی اور ان معاملات کو منگنی یا نکاح یا کسی رسومات کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں تو فی الوقت ان معاملات کی ادائیگی کے یا ان معاملات کو کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے حوالے سے اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کا وقت آپ کے سواری پر اور گھر پر اخراجات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا قانونی معاملات کا شکار ہے اس اشرے کے آخری ایام میں معاملات آپ کے حق میں جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ دفتری معاملات کے حوالے سے خاصے سنجیدہ اور پریشان رہیں گے۔ بہرحال اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو دفتری معاملات، دفتری ماحول کے حوالے سے کوئی بری خبر یا کسی خدشات کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ چند مسائل کو، پریشانیوں کو اپنے دماغ پر، اپنے ذہن پر سوار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اندرون السفر کا ارادہ رکھتے ہیں اس اشرے کا وقت ان کے لیے اندرون السفر کے لیے، اندرون ملک جانے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب نہیں ہے، خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام میں آپ کو بالکل ہی سفر سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم یا کوئی اشیاء وغیرہ دے رکھی تھی تو اس اشرے کے آخری ایام میں اس کی واپسی کا مطالبہ کریں، کوئی امید کی جا سکتی ہے کوئی چیز یا اشیاء آپ کو واپس مل جائے۔ اس اشرے کا وقت وراثتی معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ بہرحال معاملات کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس اشرے کے آخری دنوں کا انتخاب کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران کاروباری صورتحال میں کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ کاروباری افراد اپنے کاروبار کی بڑھوتری کے حوالے سے کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ فاتحہ کا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دالوں کا صدقہ کرتے رہے۔ 3 عدد دالیں آپ نے مکس برابر مقدار میں لے کر صدقے کے طور پر دینی ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 25 اور 26 مارچ کے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 23 مارچ کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔